بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بدبخت بادشاہ حکومت کرتا تھا جو عورتوں کا شیدائی تھا۔ اس کے حکم پر حضرت سارہ کو اس کے سامنے زبردستی پیش کیا، اور جب وہ نیت بد سے آپ کی طرف بڑھا تو اللہ کی پکڑ نے اسے گھیر لیا، اور ایسا 3 بار ہوا تب وہ ڈرا، اور حضرت سارہ کو ایک بی بی ان کی خدمت کے لیے دان کیے اور معافی مانگی، اور اللہ نے اپنے رسول اور اس کی بیوی کی عزت کی خود حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ مصر میں رہے اور پھر ارض مقدس فلسطین کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط، حضرت ہاجرہ اور بہت سے مویشی مال اور غلام تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر مال کے ساتھ غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ صدروم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس وقت علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب اور مشرق و مغرب کی جانب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ زمین تجھے اور تیری اولاد کو عطا کروں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے زروں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی اس طرح بڑھیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا اور ان کا مال و مویشی سب چھین لیے۔ بعد اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام 300 افراد کا لشکر ساتھ لے کر گئے اور کافروں سے جنگ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو آزاد کروایا اور ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تحقیق کیا اور انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے اور وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر بیت المقدس واپس آئے اور وہاں کے بادشاہوں نے بڑے احترام سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ وہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔